212ویں رات شہرزاد نے کہا، جب اس جوان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور جب قصاب آیا اور اس کا ہاتھ کاٹنے لگا تو عورتوں میں سے ایک لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے نکلی اور اس نے کہا کہ اتنا ٹھہر جاؤ کہ تمہیں صحیح واقعہ معلوم ہو جائے۔ تو اب جب خالد الکشیری نے اس لڑکی کی بات سنی تو اس نے لڑکی کو علیحدگی میں بلوایا اور اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ جوان مجھ پر عاشق ہے اور میں اس پر، یہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میرے گھر میں پہنچ کر اس نے گھر میں ایک ڈھیلا پھینکا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ آیا ہے۔ میرا باپ اور بھائی ڈھیلے کی آواز سن کر اس کی طرف دوڑے۔ اس نے انہیں آتے دیکھا تو اس نے گھر کا سامان جمع کر کے یہ ظاہر کیا کہ یہ چور ہے تاکہ اس کی معشوقہ کی بدنامی نہ ہو۔ جب انہوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پکڑ لیا، وہ سمجھے کہ یہ چور ہے اور تیرے پاس لے آئے۔ اس نے چوری کا اقرار اور اس پر اصرار کیا تاکہ میری بدنامی نہ ہو۔ یہ اس کی انتہائی مروت اور شرافت تھی کہ اس نے چوری کا الزام لے کر اپنا ہاتھ کٹوانا قبول کیا۔ خالد نے کہا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی مراد پوری ہو۔ اس کے بعد اس نے جوان کو بلایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر حکم دیا کہ لڑکی کے باپ کو بلایا جائے اور اس سے کہا کہ اے بڑے میاں سن، ہم لوگ اس بات پر تلے بیٹھے تھے کہ اس جوان کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن خدا نے مجھے اس سے بچا لیا اور میں اسے اس وجہ سے 10,000 درہم دیتا ہوں کہ اس نے اپنا ہاتھ دے کر یہ چاہا کہ تیری اور تیری بیٹی کی بدنامی نہ ہو اور تم دونوں بدنامی سے بچ جاؤ، اور میں تیری بیٹی کو بھی اس صلے میں 10,000 درہم دیتا ہوں کہ اس نے مجھ سے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ اور اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں تیری بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دوں۔ لڑکی کے بوڑھے باپ نے کہا کہ اے امیر، تجھے اجازت ہے۔ خالد نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا کی اور نہایت عمدگی سے اس کا نکاح پڑھا دیا، اور جوان سے کہا کہ میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ جو یہاں موجود ہے اس کی اجازت اور مرضی اور اس کے باپ کے اذن سے 10,000 درہم پر تیرا نکاح پڑھا دیا ہے۔ جوان نے کہا کہ یہ نکاح مجھے منظور ہے۔ اس کے بعد خالد نے حکم دیا کہ یہ مال سینیوں میں رکھ کر جوان کے گھر بھیج دیا جائے، اور لوگ خوش خوش وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا، کیونکہ وہ رونے اور فتنہ و فساد سے شروع ہو کر خوشی پر ختم ہوا۔ اب شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے میرے سلطان، کچھ لوگ ایک واقعہ کہانی کی طرح بیان کرتے ہیں کہ جب ہارون الرشید نے اپنے وزیر جعفر برمکی کو سولی پر چڑھا دیا تو ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ جو کوئی اس پر نوحہ کرے گا یا روئے پیٹے گا اسے بھی سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور سب نے اس کے حکم کے آگے سر جھکا لیا۔ ایک بدو تھا جو دور ریگستان میں رہتا تھا، ہر سال ایک قصیدہ لے کر جعفر برمکی کے پاس آیا کرتا تھا اور جعفر اس کا صلہ 1,000 دینار دیتا۔ بدو سونے سے لدا پھندا اپنے اہل و عیال کے پاس واپس جاتا اور خوش ہوتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اب جب یہ بدو قصیدہ لے کر دستور کے موافق پہنچا اور دیکھا کہ جعفر سولی پر چڑھا ہوا ہے تو سولی کے پاس پہنچ کر اس نے اپنی اونٹنی روکی، بلک بلک کر رویا، بے حد غمگین ہوا، قصیدہ پڑھا اور سو گیا۔ خواب میں اس نے جعفر برمکی کو دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو بڑی تکلیف اٹھا کر میرے پاس آیا اور مجھے اس حالت میں پایا، لیکن تو بصرے جا کر اس نام کے شخص کا پتہ پوچھ جو وہاں کے تاجروں میں سے ہے، اور اس سے کہہ کہ جعفر برمکی نے تجھے سلام کے بعد یہ پیغام دیا ہے کہ پھلیوں کے سلسلے میں مجھے 1,000 دینار دے دے۔
جب بدو جاگا تو بصرے روانہ ہو گیا. وہاں پہنچ کر اس تاجر کا پتہ دریافت کیا اور اس سے مل کر وہ پیغام پہنچایا جو جعفر نے اسے خواب میں دیا تھا. تاجر سنتے ہی رونے پیٹنے لگا اور اپنا برا حال کر لیا. ذرا ہوش درست ہوئے تو اس نے بدو کو عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور اس کی بڑی آؤ بھگت کی. 3 دن تک بدو اس کے پاس نہایت احترام سے رہا اور جب وہ لوٹنے لگا تو تاجر نے اسے 1500 دینار دیے اور اس سے کہا کہ 1000 تو وہ ہیں جن کا مجھے حکم ملا تھا اور 500 میں تیری نظر کرتا ہوں اور ہر سال تجھے 1000 دینار ملیں گے. چلتے وقت اس بدو نے تاجر سے کہا کہ خدا کے لیے پھلیوں کا قصہ تو بیان کر تاکہ میں اس حقیقت کو سمجھوں. اس نے جواب دیا کہ شروع میں بہت غریب تھا. بغداد کے گلی کوچوں میں گرم پھلیاں لے کر پھیری لگاتا, انہیں بیچتا اور اس سے روزی کماتا. ایک دن جب میں نکلا تو بہت سردی تھی اور میंہ برس رہا تھا. میرے بدن پر سردی سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی. ٹھنڈ اور بارش سے میرا بدن کانپا جا رہا تھا اور میری ایسی بری حالت تھی کہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. اس دن جعفر اپنے اس محل میں بیٹھا ہوا تھا جس کا چھجا سڑک پر نکلا ہوا ہے. اس کے دوست اور کنیزیں اس کے ساتھ تھیں. جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اسے مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے ایک نوکر کو بھیج کر مجھے بلوایا. جب میں اس کے سامنے پہنچا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی پھلیاں میرے ساتھیوں کے ہاتھ بیچ ڈال. اب میں انہیں اپنے پیمانے سے ناپتا جاتا اور جو انہیں لیتا وہ پیمانے کو اشرفیوں سے بھرتا جاتا, یہاں تک کہ سب پھلیاں ختم ہو گئیں اور ٹوکرا خالی ہو گیا. میں نے ساری اشرفیاں جمع کر لیں جو مجھے ملی تھیں. اب جعفر نے مجھ سے کہا کہ کیا تیرے ٹوکرے میں کوئی اور پھلی باقی ہے یا سب ختم ہو گئیں؟ میں نے کہا کہ معلوم نہیں اور پھر ٹوکرے میں ادھر ادھر تلاش کیا تو صرف ایک پھلی اور ملی. اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی.